أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اس سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، قوم لوط کے، قوم شعیب کے، قوم عاد اور سمود کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے، اب یہاں اس رکوع میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکہ کے لوگ تھے ان سے جو ہے وہ دوبارہ مخاطب ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. کہ یہ مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کتاب جس طرح وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی طرف سے لے آئے ہیں، تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے. یہ اللہ نے نازل کیا اور یہ اللہ کا کلام ہے. نزل به الروح الامین، اور اس کو نازل کرنے والے، اس کو لانے والے وہ روح الامین ہے. روح الامین سے مراد یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب تھا کہ ان کا کام انبیاء تک وحی پہنچانا تھا، اور وہ انتہائی امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ وحی انبیاء تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے. تو اس نے کہا کہ اس کو نازل کرنے والا، اس کو لے کر آنے والے جو ہے وہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، اس نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں خبردار کر دیا، تنبیہ کر دی، تاکہ کل کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ علم نہیں تھا، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا. تاکہ حجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کے اوپر پوری کی ہے. وہاں جو ہے وہ کسی نہ کسی کو بھیجا ہے کہ جو لوگوں کو خبردار کرے، ان کی اصلاح کرے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جنت اور جہنم کے سارے تذکرے بھی ان کے سامنے کیے، اللہ کی توحید بھی بیان کی، اور ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کر دی. اب اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ بات کو پہنچا دے، باقی آگے کوئی عمل کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بطریق احسن جو ہے وہ انجام دیا ہے. اس لیے آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں پر بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور کہیں پر نذیر یعنی ڈرانے والا، تو یہ وہی خبردار کرنا، ڈرانا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس آخرت کے اس جو لمحات ہیں ان کے حوالے سے جان جائیں. بلسان عربی مبین، اور اس کو واضح اور صاف عربی زبان کے اندر نازل کیا. اب یہ بھی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر مکہ کے جو لوگ تھے ان کی زبان عربی تھی، اور اس کو جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہی نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ بالکل سمجھ آ جائے، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہ رہے.
اور اگر اللہ چاہتا تو یہ کسی ایسے شخص پر بھی جو وہ نازل کرتا کہ جس کی زبان عربی نہ ہوتی، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ایک معجزہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ عربی زبان جو ہے وہ بول رہا ہے اس کی زبان نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن پھر کل وہ لوگ وہی لوگ کہتے کہ ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا کسی اور زبان کے اندر ہوتا ہے یہ قرآن مجید۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو کتابیں نازل کی ہیں تو وہ انہی لوگوں میں سے کسی کو منتخب کیا اور ان کی اپنی زبان کے اندر نازل کی، تاکہ وہ ساری چیز جو ہے ان کو واضح طور پر سمجھ آ جائے، اور اسی لیے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ان کو سمجھ آتا تھا، باقی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ عمل جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن مجید کا ذکر پہلی کتابوں صحیفوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، کہ تورات، زبور، انجیل کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سنت کا بھی اور قرآن مجید کا بھی۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح طور پر وہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے، وہ ایک ایک چیز وہاں پر واضح ہے۔ اس لیے ان کے جو اہل علم لوگ تھے، جو علماء تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ برحق ہے، لیکن اپنی دنیا داری کے چکر کے اندر جو ہے وہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں ظاہر کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اہل علم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس قرآن کا تذکرہ اللہ نے ان کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ کر دیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کتاب کو کسی اجمی پر جو ہے وہ نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان پر جو اس کو پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی یہ ان کے لیے ایک معجزہ بھی ہوتا، اور کوئی اگر اجمی یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا جاننے والا اس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو وہ پھر بھی کیا ہے، جس نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لاتا، جس نے ہٹ درمی اختیار کرنی ہوتی ہے وہ چاہے اس کو آپ 100 دلیلیں دیں پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والا۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ انکار کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا، یعنی ان کے دل اس طرف جو ہے وہ، کیونکہ جب انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی، جب انہوں نے بغاوت کی اللہ سے، تو پھر گویا ان کے دلوں کے اوپر مور بھی لگ گئی، اور وہ اسی بات کی طرف راغب ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو نہیں مانا۔ حالانکہ جو پچھلے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ اسی لیے ان کے سامنے بیان کیے کہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جو ہے اللہ کی وحی سے، اللہ کے احکامات، یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں انہوں نے سارے جو ہے وہ پچھلی قوموں کے واقعات تمہارے سامنے اسی وحی کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر دیے، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ بھی ہے کہ تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو پچھلی قوموں کے واقعات، اور ظاہر ہے یہ جو قوم عاد اور قوم ثمود کے جو کھنڈرات تھے، ان کے جو نشانات تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے، اور وہ مکہ کی طرف جو ایک راستہ آتا تھا اس راستے میں ان کی وہ بستیاں موجود تھیں، اور آنے جانے والے جو ہے وہ دیکھتے تھے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ حقیقت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کو جو بھی مانے گا دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کامیاب کرے گا، اور جو بھی انکار کرے گا تو اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔